جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو مجھے مختلف ذرائع سے پتہ لگا وہ آج کل کچھ پریشان ہیں، بلکہ کافی پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کی جو وجہ ہے دیٹ از ناٹ کنسرننگ پالیٹکس، سیاست کے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے بارہا بات کی، مطلب ہے کہ وہ ہمارے خاندانی پاکستان کے اپنے خاندانی نظام کے بارے میں ہے، اور پھر جو ہمارے ویلیو سسٹم جس طرح سے تھریٹنڈ ہے، جو ایک آن سلاٹ ہے ویسٹرن کلچر کا، اور ٹو بی پریسائز اگر میں کہوں کہ جس طرح سے یہ فحاشی ہے، عریانیت ہے، یہ سارا کچھ ہے، اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اس بات کے اوپر بڑے فکر مند ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کیسے کی جائے سوسائٹی کی، بیکاز ہمارے یہ جو پے در پہ ہر قسم کے روز ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں، اور جس میں انسانیت ہر دوسرے واقعہ پہلے واقعہ سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، اور انسانیت کو کہتے ہیں نا جیسے کہ انسانیت شرما جاتی ہے، ایسے ایسے مطلب گندے عمل ہوتے ہیں یہاں پہ، اور اس قسم کی مطلب ہے کہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بے شک وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، خواتین کے ساتھ ہو، یا وہاں پہ لاہور میں مینار پاکستان میں کیا واقعہ ہوا، یا پھر اور جو یہاں پہ یہاں بھی ایک ویڈیو کا تھا جو اسلام آباد میں، وہ سہیل مرزا نامی میرا حال ایک شخص ہے جس نے ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ بنائی، اور آج کل ظاہر ہے وہ بھی جیل میں ہے، وہ کیا حرکت تھی۔ پھر ایک لاہور میں ایک مدرسے سے تعلق رکھنے والے مفتی کا سکینڈل، اور پھر ہمارے پولیٹیکل جو گورنر سندھ، اور بہت سی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے دیکھیں تو حالات بڑے برے اس لیے لگتے ہیں کہ عام لوگ بھی دیکھیں بےایمانیاں ہیں ہر قسم کی، آپ کو دوائیاں مطلب میڈیسن جو کہ آپ کو لائف اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کھاتے ہیں، وہاں پہ وہ جعلی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز ریکوائرڈ نہیں ہوتا آپریشن یا علاج، تو وہ پیسے کے لیے وہ بھی کچھ کر دیتے ہیں۔ انجینئرز کیا کرتے ہیں، صحافی کیا کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں حالات بڑے ہمارے خراب ہیں۔ تو اس پریشانی کی بات یہ ہے پرائم منسٹر نے، اور یہ انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں یہ بات کی، اور اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کہ ایک تو انہوں نے جب ابھی حالیہ کراچی میں دورہ کیا، انہوں نے تو علماء کے ساتھ جب میٹنگ کی، تو انہوں نے یہی والی بات کی کہ یہ جو ہمارا خاندانی نظام جس طرح تباہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارے لوگوں کی جو کردار ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ گناؤنا سامنے آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ تربیت کوئی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے وہاں پہ علماء سے مشورہ کیا کہ جی آپ بتائیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے، وہاں پہ ان کی کافی مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ جب وہ کراچی سے واپس آئے تو ابھی تک پرائم منسٹر 2 میٹنگز کر چکے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، اور انہوں نے ایجوکیشن منسٹری اور دوسرے جس میں ریلیجس منسٹر بھی شامل ہیں ہمارے، اور کچھ لوگوں سے میٹنگ کر کے، تو اب ان کا یہ ہے کہ کس طرح سے کریکٹر بلڈنگ کی جائے سوسائٹی کی، یعنی کہ تربیت کی جائے، کردار سازی کیسے کی جائے معاشرے کی، جو میں کہتا ہوں کہ اتنا اہم کام ہے۔ سب سے بڑا اگر اس ملک کو کوئی چیلنج ہے، یا سب سے بڑا چیلنج وہی والا ہے کہ ہمارا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ ہم صرف سیاستدانوں کی بات کریں، آپ بیوروکریسی کی بات کریں، آپ ملٹری بیوروکریسی کی بات کریں، آپ کہیں چلے جائیں، آپ مطلب ہے کہ جس طرف بھی دیکھیں گے تو آپ کو بڑی مایوسی ملے گی کہ کتنے برے حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور وہ اس لحاظ سے کہ ہمارا کنڈکٹ بہت برا ہے۔ آپ کو جائز کام آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا جائز کام نہیں ہوتا، جائز کام کے لیے رشوت آپ کو ضرورت ہے، جائز کام کے لیے آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر سلوک آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ۔ جو چیزیں اچھی تھیں ہمارے بھی کچھ، وہ بڑی تیزی سے وہ کمی آتی جا رہی ہے اس میں۔ پھر ہمارا اسی لحاظ سے آپ کا جو پورا جو آپ کا سوشل سیٹ اپ ہے، اس میں بڑی سیریس قسم کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی اس کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پرائم منسٹر کا ابھی کنسرن ہے
یہ بہت زبردست بات ہے، اور اس کے لیے ان نے دو میٹنگز میری جو اطلاعات ہیں وہ کر لی ہیں، اور اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک شعبہ قائم کیا جائے، ایک اتھارٹی بنائی جائے جو ڈفرینٹ ویز اور مینز مطلب ہے کہ تلاش کرے کہ ہم کس طرح سے ہم اسکولوں کے ذریعے، کالج، یونیورسٹیز، میڈیا اور یہ جو علماء ہیں ان کو شامل کر کے، اور کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کی کریکٹر بلڈنگ کریں، کردار سازی کریں، ان کو بتائیں کہ اچھے آپ مسلمان اور اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں، اور اس کے عملی نمونے کے ساتھ، تاکہ عمل ہو اس کے اوپر، صرف ایک چیز رٹوانی نہیں ہے، بلکہ تاکہ ان کو بہتر عملی طور کے اوپر ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، تاکہ یہ بہتر مسلمان بنے، بہتر انسان بنے، ان کا سلوک ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ، وہ سارا جو ہے نا، اور وہ بھی اور جو پرنسپلز جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ پرنسپل الحمدللہ ہمارے دین نے دیے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو ہم پڑھا دیتے، ہم اس کی لحاظ سے ہی ہم اگر اپنی اس کے اوپر توجہ دیتے تو ہمیں اس قسم کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جو انفارچونیٹلی ابھی ہمارے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دودھ آپ کا جو ہے، میڈیسنس کی میں نے بات کی، ڈاکٹرز کی بات کی، دودھ تک یہاں آپ کو کس قسم کا کیمیکل والا دودھ، بھائی پانی ملا کے، وہ بھی صاف پانی ملا کے بھی اگر کسی کو دودھ مل جاتا ہے تو میرے خیال ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کہیں اور چلا گیا ہے۔ تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی چیز کھانے پینے کی لے لیں، اس میں ملاوٹ ہے، آپ کسی قسم کی جو سروسز ہیں، حکومت ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں، حکومتی ادارے، وہاں پہ آپ دیکھیں رشوت ہے، وہ ہے، آپ سول میں چلے جائیں، پرائیویٹ والے جتنے بھی جس قسم کے بھی ہیں، ہر جگہ فراڈ، ہر جگہ فراڈ، ہر جگہ دھوکہ، ہر شخص انفارچونیٹلی ود ایکسیپشنز، اینڈ میرا خیال ہے وہ جو ایکسیپشنز ہیں وہ بڑے کم تعداد میں ہیں، موسٹلی جنرلی ہر شخص بے ایمانی میں لگا ہوا ہے انفارچونیٹلی، اور جس کا نقصان ظاہر ہے ہمیں انڈیویجولی بھی اور ایز اے قوم بھی یعنی کہ بہت ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کریکٹر بلڈنگ اور اچھے کریکٹر بلڈنگ اور کریکٹر بلڈنگ سے اگر ہم اچھے، ظاہر ہے ہم ایک اچھی قوم بنتے ہیں، ہم کریکٹر بلڈنگ سے ہم اچھے اپنی جنریشنز پیدا کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ بے شک سیاست میں جائیں، آپ فوج میں جائیں، آپ پولیس میں جائیں، آپ سول بیوروکریسی میں جائیں، آپ صحافت میں آئیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت وہ سب کے سب ظاہر ہے ماشاءاللہ زبردست پازیٹیو پرفارمنس ہوگی ہر سائڈ کے اوپر، بیکاز آپ کی تربیت میں، آپ کی شخصیت میں یہ چیز ان بلڈ ہوگی کہ آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے فراڈ نہیں کرنا، پھر یہ کام کرنے والے، جو غلط کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ سسٹمز بھی آپ بہتر بنائیں، لوگوں کی بھی آپ تربیت اچھی کریں، تو وہ دونوں پھر جو بہتر سسٹمز اور بہتر لوگ، تو پھر اس انوائرمنٹ میں صرف جو کرمنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور وہ تعداد کم ہوتی ہے معاشروں میں، تو وہی پھر اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ کوئی وائلیشنز کر سکتے ہیں۔ ادروائز اوور آل میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کام ہوگا۔ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن میں کچھ بڑے اچھے کام کیے ایجوکیشن کے، اور جو کہ پی ایم ایل این کے ٹینیور سے سٹارٹ ہوئے، جس میں کے پی کے میں خٹک صاحب کے زمانے میں، پی ٹی آئی کے زمانے سے وہاں سے پھر سٹارٹ ہوئے، اس کے ساتھ یہ کریکٹر بلڈنگ والا اگر ایمفسس ہمارا آ گیا، بیکاز ابھی جو ہماری تعلیم دی جاتی ہے ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تعلیم تو دی جاتی ہے، تربیت مسنگ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اگر تربیت نہ ہو نا، اگر آپ کو کا کردار نہ ہو تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ جو بندہ تعلیم یافتہ ہو لیکن بددیانت ہو، اور اس کی کردار کچھ نہ ہو، بد کردار ہو اور بے ایمان ہو، اور وہ یہ سب خامیاں ہوں، تو وہ معاشرے کی ڈسٹرکشن کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور کوئی بلکہ نہ پڑھا، اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو چونکہ بڑی پوزیشنز پہ نہیں جائے گا، امپورٹنٹ پوزیشنز پہ نہیں بیٹھے گا، تو اس کا اگر کردار ٹھیک نہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ظاہر ہے کم امپیکٹ ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا، کردار سازی کے ساتھ ہونا
ہونا بہت لازم ہے، جس کے لیے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم یہ پرائم منسٹر نے اس بارے میں سوچا اور بتایا مجھے یہ جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کے دن پرائم منسٹر اس بارے میں اناؤنسمنٹ کریں گے فارمل، جو بھی اتھارٹی بنائی جائے گی، جو بھی آرگنائزیشن اس سلسلے میں بنائی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔